میرے بھائیوں، معجزات کا باب انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے جلد از جلد ختم ہو جائے. لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی رکھنا چاہتا ہوں جو ابتدا میں آیتیں پڑھی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم زمین کی پشت کے اوپر، دھرتی کی پشت کے اوپر ان سب سے افضل ترین ایام میں داخل ہو گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اس دھرتی، اس کائنات میں سب سے افضل ایام ہیں. آج یکم کا چاند الحمدللہ رات کو نکل آیا، اور اس یکم کے چاند کی جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، یہ علماء کے اندر، طلباء کے اندر معروف ہیں. اور الحمدللہ یہ علماء ہی کی محنتیں اور کاوشیں ہیں پچھلے لگاتار 10 سال کی محنتوں سے، یا سوشل میڈیا سے، یا آپ یہ کہہ لیں سوشل میڈیا کی کمیونیکیشن اور ابلاغ سے، اب کسی حد تک عوام کو بھی ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. ہمارا معاشرہ کیا ہے برِ صغیر کا؟ ہمیں شب برات کا پتہ ہے، ہمیں کنڈوں کا پتہ ہے، ہمیں 11ویں کا پتہ ہے، ہمیں چلیسویں کا پتہ ہے، ہمیں چہلم کا پتہ ہے. وہ تمام ایام ہمیں یاد ہیں جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اور جو ایام رسول اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں، آپ خود ایمانداری سے بتلائیے. ہمارے ہاں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کو تان اور تشنیع کرنا مقصود نہیں، اصلاح مقصود ہے. رمضان المبارک کی اہمیت تو مسلمہ ہے نا، رمضان کی اہمیت چلو شکر ہے اس برِ صغیر میں بھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا رمضان کے 30 دن ہم ایسے جوش و خروش اور ورلے سے مناتے ہیں جیسے 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں؟ پورا معاشرہ جیسے 12 ربیع الاول منا رہا ہوتا ہے، جس کی دین کے اندر کوئی اصل یا سنت رسول یا صحابہ یا خلفائے راشدین سے کوئی بات اس دن کی ثابت نہیں ہے، وہ تو ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں. وہ رمضان جن کی عبادتوں کو افضل کہا گیا، جن کے نوافل کو افضل کہا گیا، جن میں کیا جانے والا عمرہ حج کے برابر کہا گیا، وغیرہ وغیرہ، آپ سب ان کے فضائل و مناقب کو جانتے ہیں. کیا ہم وہ ایام اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اب اگلی بات سن لیجئے، رمضان کو تو پھر بھی کسی حد تک خاص طور پہ اللہ کا شکر اہل توحید ہوں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک فیسٹیوٹی کی کیفیت ہوتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگوں کا مسجدوں کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ سے ہی سوال پوچھتا ہوں، جب وہ ایام افضل ہونے کی وجہ سے ان میں نیکیوں اور عبادتوں کے کام زیادہ کیے جاتے ہیں، تو آپ ان 10 دنوں کو اس طرح، ان 10 دنوں کا اس طرح احترام، اکرام، توقیر اور عزت کیوں نہیں کرتے؟ جو 10 دن، آج یہ بات یاد رکھ کے جائیے گا، جو 10 دن رمضان کے 30 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. میں آپ کو شرح صدر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے، اور علماء کے اتفاق کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین ایام اس دنیا میں، آپ کو پتہ کچھ ایام سے بہتر ہوتے ہیں، یہ تو ایک عام فہم بات ہے. باقی مہینوں سے حرمت کے 4 مہینے افضل ہیں. حرمت کے مہینوں میں سے کے علاوہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے، پیر کا اور جمعرات کا روزہ سب سے افضل ہے، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، اوقات کا اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے. اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں یہ دنوں کے سردار ہیں. اور کیا یہ صرف دنوں کے سردار ہیں؟ یہ جو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہاں پہ بڑے بڑے ائمہ، محدثین، تابعین، تبع تابعین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. یہ جو 10 دن شروع ہو گئے ہیں یہ ان کی عظمت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایام افضل ایام ہیں، اور اس افضل ایام کا ترجمہ بھی صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھ دیا. سبحان اللہ، قربان جائیں صحابہ کی عظمت کے اوپر بھی. جب بھی کوئی سوال آیا، جب بھی ذہن میں سوال کی گنجائش آئی، یہ نہ ہوا روک کے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول ان ایام میں آپ کہہ رہے ہیں نیکی کی بڑی فضیلت، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، شرح صدر کے ساتھ کوئی بندہ 2 رکعت نماز رمضان میں پڑھتا ہے اور 2 رکعت نفلی نماز ان ایام میں پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ان ایام میں پڑھنے والی 2 رکعتیں رمضان میں پڑھی گئی 2 رکعتوں سے افضل ہیں.
آپ کو پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. علماء میں تو چلو معروف ہو گئی بات، لیکن عوام میں یہ بات معروف کیوں نہ ہو سکی؟ اس کے اندر ہمارا قصور ہے، ہم بلاک کرنے میں ناکام ہو گئے. آپ نے اس کے اندر وہ فیسٹیوٹی پیدا نہیں کی، آپ نے ان ایام کی قدر پیدا نہیں کی. یکم ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو گیا، اب کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کا انداز ہونا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. صحابہ نکل جاتے تھے بازاروں میں نکل جاتے تھے. اس ایام کے اندر بھی جب انہوں نے لوگوں کو اس ایام کی فضیلت سے غافل پایا تو لوگوں میں نکل گئے اور تکبیرات بلند کرنا شروع کر دی کہ یہ دن ہے، یہ کس لیے ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کیوں ہے؟ پوری دنیا سے حاجی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہاں پیش ہو رہے ہوتے ہیں. میں اور آپ تو نہیں پیش ہو سکے، میں اور آپ تو نہیں جا سکے. ان کو اللہ نے موقع دے دیا، وہ تو پیش ہو گئے، ان کے مقدر اور نصیبے کا کیا کہنا. لیکن آپ اپنے مقدر اور نصیبے کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ یہیں پہ رہ کر جس طرح وہ تکبیریں بلند کر رہے ہیں، یہاں پہ رہ کر اسی طرح تکبیرات کو بلند کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ان ایام میں کیا گیا نیکی کا عمل باقی ایام میں کیے گئے نیکی کے عمل سے بھی افضل ہے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی. اب بتائیے، رسول اللہ سے یہ سوال پوچھ لیا، آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، کیا سبحان اللہ کہنا مفہوم یہ ہے؟ یہ صحابی نے نہیں کہا. کیا سبحان اللہ کہنا، کیا الحمدللہ کہنا، کیا اللہ اکبر کہنا ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اللہ یہ کہ کوئی مجاہد پورا مال لے کے نکلے، اپنی جان کو لے کے نکلے، مال بھی لٹائے جان بھی لٹائے، وہ سبحان اللہ کہنے والے سے افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ان 10 ایام میں بین اسی طرح عبادت کرنے کی کوشش کیجیے جس طرح آپ رمضان میں کیا کرتے ہیں، اور رمضان سے بھی زیادہ رات کو ہر صورت 2 رکعتوں کے اندر 29واں 30واں پارہ پڑھیے. ان 10 دنوں کے اندر ہر صورت پڑھیے. یہ ایام ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے 9 دن ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان میں ایک روزہ ایسا ہے، ایک روزہ جس سے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم ان ایام کی اہمیت سے غافل ہیں. ہمیں اللہ نے وہاں جانے کا موقع نہیں دیا، لیکن ہم ان کے ساتھ ہم آہنگ تو ہو جائیں، ہم زبان تو ہو جائیں، ہم آواز تو ہو جائیں. مسلمان جہاں کہیں ہو وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے. یہی اخوت ہے، یہی اسلام ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جو حج پہ چلے گئے وہ تو فیوض و برکات سمیٹ لیں گے، جو یہاں رہ گئے کیا وہ فیوض و برکات نہیں سمیٹیں گے؟ اور میرے بھائیوں، نفل سے بھی زیادہ اہم فرضی باتیں ہوتی ہیں. فرضی باتوں سے جیسے انسان اللہ کے قریب آتا ہے، نفل سے ویسے نہیں آتا. اور انسان یہ سوچے کہ میں نفلی باتیں تو رات کی تہجد کی نماز پوری پڑھوں گا لیکن 2 فرض نمازیں چھوڑ دوں گا، میرا درجہ بلند ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا. فرض پہلے ہی ہے. اور میرے بھائیوں، حج کرنے والا کتنی محنت سے، کتنی سٹرگل سے، کتنی جد و جہد کر کے حج کرنے گیا ہے. پیسہ لگایا ہے، ویزا لگایا ہے، محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے. کتنا لمبا پروسیس ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور من خرج من بیتہ متطہرا، آپ کے لیے اللہ نے کیا آسانی کی ہے؟ جو گھر سے وضو کر کے نکلے، کس کے لیے؟ فرض نماز کے لیے. فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے کہ جیسے ایک حاجی نے گھر سے احرام پہنا اور بیت اللہ کا حج کر لیا. ایک نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا، فرض نماز کے لیے، جب بھی سستی طاری ہو اس حدیث کو ذہن میں دہرایا کریں. ایک حج کا ثواب صرف گھر سے نکلنے پہ ہے. نماز پڑھ لینے کا اجر و ثواب کیا ہوگا، اس کا اندازہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر بیان کر سکتے تھے. صرف گھر سے باوضو ہو کر نکلنے کا اجر و ثواب اتنا ہے. ان ایام کو ہم نے غفلت میں گزار دینا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ہم آہنگی کی ایسی حدیثیں بھی پیش کی ہیں. جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ آج کے بعد بال نہ کٹائے، ناخن نہ کٹائے. کن کے ساتھ ہم آہنگی ہو رہی ہے؟ ان حاجیوں کے ساتھ جنہوں نے احرام پہنے ہوئے. نہ کٹوائے. کب کٹوائے؟ جیسے ہی قربانی کرے اس کے بعد کٹوا لے.
اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا، اور انشاءاللہ جب اپنے ناخنوں کو بھی کاٹے گا شاعر اللہ کی توقیر کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، اپنے بالوں کی بھی حجامت کرائے گا، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے دے گا۔ اور کسی کے پاس قربانی کی شکت نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، وہ بھی عید قربان کے دن جب لوگ قربانیاں کر لیں اس کے بعد حجامت بنا لے، اس کے بعد ناخن کاٹ لے، اللہ رب العزت بغیر قربانی اس کو قربانی کا پورا اجر دے دے گا۔ اللہ رب العزت کے پاس اجر دینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔